یناری السلام علیکم۔ اور آج کے ویلاگ میں تین باتیں ہم نے کرنی ہیں، تین خبروں پر بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل مولانا فضل الرحمان سے ملاقات تھی اور پاکستان کے تمام ہی نامور لوگوں کی ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں کیا کیا اہم نکات سامنے آئے۔ دوسرا، مریم نواز اور علی امین گنڈا پور میں اب ایک بحث تکرار منہ ماری شروع ہو گئی ہوئی ہے، اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ اور تیسری بات کہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک مہم شروع ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا پر ڈونٹ کے حوالے سے اس میں کچھ صحافی بھی شامل ہیں یا نام نہاد صحافی بھی شامل ہیں۔ وہ کیا مہم ہے اور اس کے کیا مضمرات ہیں۔ پہلے مولانا کی میٹنگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ مولانا نے ہم لوگوں کو خود دعوت دی۔ یہ نہیں کہ ہم بہت عرصے سے مولانا سے ریکویسٹ کر رہے تھے، اور سارے ہی کر رہے ہوں گے کہ انٹرویو کے لیے، لیکن انٹرویو کا ٹائم نہیں ملا۔ اچانک ان کی طرف سے سارے لوگوں کو بلا لیا گیا۔ اس میں سارے امپورٹنٹ لوگ تھے، اور اس میں حامد میر صاحب تھے، اس میں ابصار عالم صاحب تھے، طلعت حسین صاحب تھے، کاشف عباسی تھے، عادل شاہ زیب تھے، آسمہ شیرازی صاحبہ تھیں، اور بھی مجھے سارے نام یاد نہیں آ رہے، لیکن اور بھی بہت سے امپورٹنٹ لوگ تھے۔ ٹوٹل جو ہے 15-16 کے قریب یہ لوگ تھے۔ اور مولانا کے گھر میں ہم گئے، بڑے خیر مہمان نواز تو بہت ہے، بڑے اچھے طریقے سے، بڑی محبت سے استقبال ہوا۔ مولانا جو بھی شخص آتا اس سے گلے ملتے، مصافحہ کرتے، تو یہ تو خیر ان کے ہیں۔ لیکن جو اس میں گفتگو میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ مولانا نے کچھ فیصلے کر لیے ہوئے۔ اچھا، جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ حتمی طور پر اس میٹنگ میں نہیں کی گئیں، لیکن یہ ہم اس سے میک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیوں بلایا گیا اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ بیسکلی مجھے یوں لگا کہ ہمیں اس لیے بلایا گیا سب لوگوں کو کہ مولانا نے کچھ فیصلے کر لیے ہیں، ان کی وہ انڈورسمنٹ چاہتے ہیں۔ یہ وہی طریقہ کار ہے جو نواز شریف صاحب کے زمانے میں کیا کرتے تھے کہ ہر صحافی سے پوچھتے تھے پھر تسی دسو سانو کی کرنا چاہیے، اور وہ اپنی طرف سے صحیح کر کے بتاتا تھا، لیکن نواز شریف صاحب کرتے اپنی مرضی تھے، تو کرنا بھی مولانا نے اپنی مرضی ہے۔ انہوں نے کچھ فیصلے کر لیے ہیں، لیکن وہ فیصلے کیا ہے اس کے حوالے سے وہ لوگوں کو اور میڈیا کے لوگوں کی انڈورسمنٹ چاہ رہے تھے۔ اچھا، اس میں 3-4-5 نکات ایسے ہیں جس پر بات ہونی چاہیے، وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو جو انہوں نے کی کہ مولانا نے کہ مسودہ ایک سا نہیں تھا۔ بلاول بھٹو کے پاس اور مسودہ تھا، اور مولانا کے پاس ایک اور مسودہ تھا، اور اس میں کوئی ایسی بہت سے ڈفرینسز تھے۔ اچھا، اب آپ امیجن کیجئے کہ کسی نے سیاستدانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہا ہوگا کہ یہ پرچیاں فٹافٹ اور بس فٹافٹ سائن کریں۔ یہ اس طرح کا فراڈ تھا کہ جس طرح دفتروں میں کلرک جو ہے وہ باس کے سامنے کرتے ہوں گے کہ 200 روپے کی پرچی بنوا کے کہ سر یہ جلدی جلدی سائن کر دیں، میں نے کسی کام سے جانا ہے۔ تو یعنی اور یہ آئینی ترامیم ہے، اس کے اوپر تو مطلب مہینوں بحث ہونی چاہیے تھی، لیکن بس یہ آئینی ترامیم آ گئی، دستخط کر دیں۔ اس میں سے 3-4 چیزوں کا پتہ تھا، 3-4 چیزوں کا کسی کو نہیں پتہ تھا، اور 15-20-53 آئینی ترامیم ہیں، کسی کو نہیں پتہ۔ تو وہ اس حوالے سے انہوں نے کہا مسودہ بالکل ہی ڈفرنٹ تھا، اور ابھی تک حتمی مسودہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب مولانا اور بلاول بھٹو ایک مسودے کی طرف کام کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 8 کے حوالے سے انہوں نے کہا، جس میں فوج کو بہت زیادہ اختیارات دیے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو تو ہم نے منع کر دیا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اب یہ سمجھیے گا کہ یہ اس میٹنگ سے ہم سمجھ رہے ہیں، نتیجہ نکال رہے ہیں، ضروری نہیں ایسے ہی ہو، کہ آئینی عدالت بنے گی، اور آئینی عدالت میں مولانا کا ووٹ شامل ہوگا، وہ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہے۔ ایک جملہ مولانا کی طرف سے بھی آیا کہ ایسی بھی آئینی عدالت بن سکتی ہے کہ جس کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں، کو چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں۔ جانے اس کا کیا مطلب تھا، لیکن اس کا بظاہر تو یہ مطلب لگتا ہے کہ اس کے یہ لڑائی ختم نہیں ہونے لگی، یہی لڑائی آپ پھر دوبارہ آئینی کورٹ میں لے آئیں گے۔ تو
پھر دوسرا مولانا نے یہ بڑی خواہش کی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس آئینی ترمیم میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، وہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتے، انڈوز کروانا چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم آج کے لیے نہیں ہے، کل کے لیے نہیں ہے، آنے والی نسلوں کے لیے ہے، تو ہم سب کو اس پہ متفق ہونا چاہیے، اور پرسن اسپیسیفک آئینی ترمیم نہیں چلے گی۔ ایک شخص کے لیے اگر ہم نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی تو اس کا نقصان ہوتا ہے، جیسے افتخار چودھری کے دور میں ہوا۔ افتخار چودھری کے لیے سب نے کیمپین کی اور اس نے بیڑا غرق کر دیا سب کا۔ اسی طرح جو ہے ابھی پرسن اسپیسیفک مت کچھ کریں کہ ایک چیف جسٹس اس کو پسند ہے اس کو لانا ہے، دوسرا چیف جسٹس اس کو پسند ہے اس کو لانا ہے، ایسا بالکل نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ ملٹری کورٹس کی اجازت مل جائے گی، اور لیکن سن شائن کلاس کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم باؤنڈ ہوگی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گے سویلین کے فیصلے ملٹری کورٹ میں، لیکن ایک سال تک، شاید 2 سال تک شاید اس کی اجازت دی جائے۔ بڑا اہم سوال ہے کیا پی ٹی آئی کے مقدمات اس میں ملٹری کورٹس میں ہوں گے؟ جو جرائم، اور یہ میرا اپنا خیال ہے، اس کا میٹنگ سے تعلق نہیں ہے، جو جرائم ہیں پی ٹی آئی کے 9 مئی کے حوالے سے وہ ملٹری کے خلاف ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس جلانا، جی ایچ کیو پہ حملہ کرنا، شہداء کی یادگاریں نظر آتش کرنا، تو یہ ان کا مجھے لگتا ہے کہ ملٹری کورٹ میں ہی ٹرائل ہوگا، کیونکہ یہ جرائم ملٹری کے خلاف کیے گئے ہیں، سویلین گورنمنٹ کے خلاف نہیں کیے گئے۔ مدت ملازمت چیف جسٹس کی، اس کے حوالے سے بھی جو ہے بات ہوئی، اس پہ مولانا نے مثال دی کہ بنگلہ دیش میں 67 ایئرس کر دی گئی ہے، انہوں نے کوئی کلاز نکال دیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹینیور ہو جانا چاہیے، کہ 3 سال کو مدت ہو جائے، چیف جسٹس جو بھی ہے اس کی سینیورٹی کی بیس پہ نہیں، جب وہ بن جائے تو اس کو 3 سال ملنے چاہیے۔ ماضی میں یہ چونکہ ٹینیور نہیں تھا تو جو سینئر ہوتا تھا اگلے کی باری لگ جاتی تھی، بڑا نقصان ہوا۔ جسٹس جواد اس خواجہ بڑے لائق چیف جسٹس تھے، ٹوٹل 26 دن انہیں ملے، اور اس کے بعد، اور ان دنوں بھی چھٹیاں تھیں، وہ اس کے بعد فارغ ہو گئے۔ اچھا، پھر جو تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ایگری کرتے ہیں۔ آخری بات جو کے پی کے اور بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا وہاں طالبان کا راج ہے، اور یہ علاقے ریاست کے دائرۂ عمل سے نکل گئے ہیں، ریاست فیصلہ کر رہی ہے، ریاست اس میں فیصلہ نہیں کر رہی، ریاست ہے ہی نہیں وہاں پہ، نہ پولیس ہے، نہ ڈپٹی کمشنر ہے، نہ کچھ، وہاں طالبان دہشت گرد فیصلے کر رہے ہیں، ٹول پلازوں پر بھی ان کا قبضہ ہے، چوکیوں پر بھی ان کا قبضہ ہے، ہر جگہ ان کا قبضہ ہے، اور وہ فیصلے کر رہے ہیں، اور وہاں پہ کسی کی جان مال محفوظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی فوجی آپریشن اگر ہوا تو اس کی بھی انڈورسمنٹ مولانا کی طرف سے ملے گی۔ پی ٹی آئی کی طرف مولانا نے بالکل تنقید نہیں کی، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو گفتگو وہ کرتے رہے ہیں اس حوالے سے کوئی ایسی تنقیدی گفتگو نہیں کی، بلکہ ہر جگہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کے چلنا چاہ رہے ہیں، سیاسی قوتیں اکٹھا مل کر فیصلہ کریں تو بہتر ہے۔ یہ مولانا سے گفتگو تھی۔ اب کل مریم نواز نے علی امین گنڈا پور کو ترکی بترکی جواب دیا، اور علی امین گنڈا پور تو بد زبانی کے حوالے سے مشہور ہیں، وہ کچھ بھی جو بھی منہ میں آتا ہے بکتے تھے۔ مریم نواز بہت سنبھل کے سہج کر اچھے طریقے سے گفتگو کرتی ہیں۔ لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ مریم نواز اس طرح بات کریں گی، لیکن بعض اوقات اس طرح بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کوئی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو مریم نواز نے انہیں سمجھایا کہ بھائی آپ اپنی گورننس پر توجہ دیں، گالم گلوچ پر توجہ نہ دیں، کیونکہ وہاں پہ آپ نے صحت کا سونامی لانا تھا، یہاں پر کے پی کے سے مریض پنجاب کے ہسپتالوں میں آ رہے ہیں، طلباء یہاں پر پڑھنے آ رہے ہیں، تو آپ اس پہ کام کریں۔ تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ گورننس یا کارکردگی سے بہتر دلیل کوئی نہیں ہوتی، تو ٹینجبل چیزیں کریں۔ اور علی امین جیسے لوگ جو ہیں یہ وقتی لوگ ہوتے ہیں، کل انہوں نے چلے جانا ہے، لیکن جو چیزیں، جو ہسپتال آپ بنائیں گے، جو اسکول آپ بنائیں گے، جو لوگوں کی مدد کریں گے، وہ ہمیشہ رہنی ہے، ان کے دلوں میں رہنی ہے، تو مریم نواز کو زیادہ توجہ اس پر ہونی چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک بڑی توہین آمیز مہم چل رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ 5 وقت کے نمازی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان کو اس طرح ثابت کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ ایسے نہیں ہے۔ جو مذہبی حوالے سے کیمپین چل رہی ہے، میں اس پہ کیا کامنٹ کروں، نہ میرا
علم اتنا ہے نہ عمل اتنا ہے، لیکن میں سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ صحافی اس کیمپین کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ڈونٹ لگا رہے ہیں۔ دیکھیے اب یہ چیزیں اتنی خطرناک ہو گئی ہے، جو آج آپ کسی کو کہتے ہیں کل آپ کے گلے پڑتی ہے۔ یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا۔ کل آپ کے والدین کے ساتھ امیجن کیجئے، آپ کے بھائی کے ساتھ یا آپ کے ساتھ بیوی کے ساتھ کوئی 10 سیکنڈ کی ویڈیو بنائے اور گالی دے کر نکل جائے، اور باقی ساری دنیا اس پہ آپ کو الزام دینے لگ جائے، تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ تو بہت ہی یہ غلط قسم کی کیمپین چل رہی ہے، بدقسمتی سے ان لوگوں کی جانب سے چل رہی ہے جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔